آج کی ویڈیو میں ہم پریویس ایئر کلاس 10 کا اردو پیپر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ ایک سیریز کا پیپر ہے۔ پیپر لکھنے کے لیے ٹوٹل 3 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس میں ٹوٹل 80 میں سے مارکس ہوتے ہیں۔ حصہ الف، سوال نمبر 1، کوشچن نمبر 1، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد اس کے آخر پر دی گئی خالی جگہوں کو اسی سے چن کر مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلے کوشچن میں عبارت دی گئی ہے، پیسج دی گئی ہے اور پھر اس عبارت کے نیچے کچھ فل ان دی بلینکس دی گئی ہیں، خالی جگہیں دی گئی ہیں۔ ان خالی جگہوں کو اسی پیسج سے فل اپ کرنا ہے۔ اونتی ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ شخص تھا۔ غریبوں کا تو وہ بہت ہی عزیز دوست تھا، اس لیے لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بعض لوگ اس سے حسد کرتے تھے اور اس کو چڑھانے اور نیچا دکھانے کی طاق میں لگے رہتے تھے، لیکن اونتی اپنی سوجھ بوجھ سے الٹا انہی کو قائل کر دیتا تھا۔ اس عبارت کا پہلا سوال، اونتی ایک خوش مزاج اور ڈیش شخص تھا۔ اونتی ایک خوش مزاج اور ڈیش شخص تھا، اس کا جواب یہاں پر ہے۔ اونتی ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ شخص تھا۔ ہنسمکھ شخص، پہلی جگہ میں ہنسمکھ شخص لکھنا تھا۔ ہنسمکھ شخص، ہنسمکھ شخص۔ دوسرا سوال، غریبوں کا وہ بہت ہی ڈیش تھا۔ غریبوں کا وہ بہت ہی ڈیش تھا، اس کا آنسر یہاں پر آئے گا۔ غریبوں کا وہ بہت ہی عزیز دوست تھا۔ عزیز دوست، دوسری خالی جگہ میں عزیز دوست لکھنا تھا۔ عزیز دوست، عزیز دوست۔ بعض لوگ اونتی سے ڈیش کرتے تھے۔ بعض لوگ اونتی سے ڈیش کرتے تھے، اس کا آنسر یہاں پر آئے گا۔ بعض لوگ اونتی سے حسد کرتے تھے۔ بعض لوگ اونتی سے حسد کرتے تھے، خالی جگہ میں حسد لکھنا تھا۔ حسد، حسد۔ اونتی اپنی ڈیش سے انہیں قائل کرتے تھے۔ اونتی اپنی ڈیش سے انہیں قائل کرتے تھے، اس کا آنسر یہاں پر آئے گا۔ اونتی اپنی سوجھ بوجھ سے، اونتی اپنی سوجھ بوجھ سے انہیں قائل کرتے تھے، اس کے آنسر میں لکھنا تھا سوجھ بوجھ، سوجھ بوجھ، سوجھ بوجھ۔ کچھ لوگ انہیں چڑھانے اور ڈیش دکھانے کے لیے طاق میں رہتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں چڑھانے اور ڈیش دکھانے کے لیے طاق میں لگے رہتے تھے، اس کا آنسر یہاں پر آئے گا۔ اور اس کو چڑھانے اور نیچا دکھانے کی طاق میں لگے رہتے تھے، اس میں لکھنا تھا نیچا دکھانے۔ فل ان دی بلینک میں نیچا لکھنا تھا۔ نیچا دکھانے کی طاق میں رہتے تھے، نیچا۔ سوال نمبر 2، کوشچن نمبر 2، درج ذیل شعری جز کو غور سے پڑھیے اور آخر پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں سے درست جواب چن لیجیے۔ دوسرے کوشچن میں پوائم کا ایکسٹریکٹ دیا گیا ہے، شاعری جز دیا گیا ہے اور اس میں سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں جو کہ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز ہیں۔ کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدائے حسرت سے کی نگاہ۔ جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آہ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ۔ چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ پہلا پارٹ، خیالوں میں کون گم تھا، باپ، ماں، بھائی یا بہن۔ خیالوں میں ماں گم تھی، رام چندر جی کی ماں خیالوں میں گم تھی، کیونکہ رام چندر جی جو تھے ان کے والد نے ان کو بن باز جانے کا حکم دیا تھا، گھر سے دور جنگلوں میں جانے کا حکم دیا تھا، اور اس کی وجہ سے رام چندر جی کی ماں غم زدہ تھی۔ دوسرا پارٹ، اشکوں نے کس کی راہ لی، اشکوں نے کس کی راہ لی، اس کا آنسر یہاں پر ہے۔ لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، اشکوں نے رخ کی راہ۔ اشک کہتے ہیں آنسوں کو اور رخ کہتے ہیں چہرے کو، دوسرے کے پارٹ کے آنسر میں جواب میں رخ لکھنا تھا، رخ۔ تیسرا پارٹ، کس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا گیا، کس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس کے جواب میں لکھنا تھا نور نظر، نور نظر کہتے ہیں بیٹے کو۔ چہرے کا رنگ کیا کھولنے لگا، چہرے کا رنگ کیا کھولنے لگا، اس کے جواب میں لکھنا تھا حالت دل، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا۔ اس نظم کا شاعر کون ہے، اس نظم کو کس شاعر نے لکھا ہے، اقبال نے لکھا ہے، چک بست نے لکھا ہے، حالی نے لکھا ہے یا نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے، اس کے جواب میں لکھنا تھا چک بست، اس نظم کو چک بست نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 3، کوشچن نمبر 3، دی گئی عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آخر پر دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ اور ایک عبارت دی گئی ہے اور اس کے کچھ کوشچن سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات لکھنے ہیں۔
ایک بڑھیا جنگل بیابان میں جہاں نہ آدم نہ آدمزاد ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ انہی دنوں جاڑا، گرمی اور برسات میں جھگڑا ہوا۔ جاڑا کہتا ہے میں اچھا، گرمی کہتی ہے میں اچھی، برسات کہتی ہے میں اچھی، برسات کہتی میں اچھی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ چلو کسی آدمزاد سے پوچھیں۔ ان کا جو ادھر گزر ہوا تینوں نے کہا لو بھائی وہ سامنے ایک بڑھیا بیٹی ہے، چلو اس سے پوچھیں، چلو اس سے پوچھیں۔ سب سے پہلے میاں جاڑے آئے، گوری گوری رنگت، سفید لمبی داڑھی، موٹا سا روئی کا دگلا پہنے، خوب اوڑے لپٹے آئے۔ ان کا آنا تھا کہ بڑی بی کو تھر تھری چھوٹ گئی۔ سوال نمبر 1، بڑھیا درخت کے نیچے کہاں بیٹھی تھی؟ اس کے جواب میں لکھنا تھا جنگل بیابان۔ بڑھیا درخت کے نیچے جنگل بیابان میں بیٹھی تھی۔ دوسرا سوال، برسات نے کیا کہا؟ اس کے جواب میں لکھنا تھا میں اچھی، برسات نے کہا میں اچھی۔ تیسرا سوال، سب سے پہلے کون میاں آئے؟ اس کے جواب میں لکھنا تھا جاڑے، سب سے پہلے میاں جاڑے آئے۔ سوال نمبر 4، بڑی بی کو تھر تھری کیوں چھوٹ گئی؟ اس کے جواب میں لکھنا تھا جاڑے، جاڑے کی وجہ سے بڑی بی کو تھر تھری چھوٹ گئی۔ پانچواں سوال، آخر پر کس سے پوچھنے کی صلاح ہوئی؟ اس کے جواب میں لکھنا تھا آدمزاد، آخر پر آدمزاد سے پوچھنے کی صلاح ہوئی۔ حصہ بی، سیکشن بی، الف پارٹ، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تنخواہ، کرایہ، دوا، ان تینوں کے جملے بنانے ہیں۔ جملے بھی اس طرح بنانے ہیں کہ جملے سے ہی سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ تنخواہ مؤنث ہے، کیا ہے؟ مؤنث۔ کرایہ یہ مذکر ہے، اور دوا یہ بھی مؤنث ہے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ دکان، جراثیم، دکان اور جراثیم کے جملے بنانے ہیں۔ جملے ایسے بنانے ہیں کہ جملے سے سمجھ آنا چاہیے یہ واحد ہے یا جمع۔ دیے گئے حروف میں سے صرف 2 کی تعریف کیجیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ حروف جار، حروف اضافت، حروف عطف، ان 3 میں سے آپ کو 2 کی، صرف 2 کی تعریف کرنی ہے، یعنی ان کو ڈیفائن کرنا ہے، اور جن 2 کو آپ ڈیفائن کرو گے ان 2 کی مثالیں بھی دینی ہے، یعنی ایگزامپلز لکھنی ہے۔ ہدایت کے مطابق جواب لکھیے۔ الف، عابد نے راشد کو مارا، عابد نے راشد کو مارا۔ اس جملے میں لفظ عابد کیا ہے؟ عابد صفت ہے، عابد فاعل ہے، عابد مفعول ہے یا عابد نکرہ ہے؟ اس جملے میں لفظ عابد فاعل ہے، اس کے جواب میں فاعل لکھنا تھا۔ فاعل یعنی کام کرنے والا، کام کرنے والا۔ اس جملے میں کام ہوا ہے، عابد نے راشد کو مارا ہے مطلب اس نے کام کیا ہے۔ اس جملے میں عابد نے کام کیا ہے تو یہ فاعل ہوگا۔ کام کیا ہوا ہے؟ مارا ہے، مارا اس میں فعل ہوگا، اور کس کو مارا ہے؟ راشد کو مارا ہے، راشد اس میں مفعول ہوگا۔ رفعت ذہین لڑکی ہے، اس جملے میں لفظ ذہین کیا ہے؟ اس جملے میں ذہین فاعل ہے، صفت ہے، مفعول ہے یا فعل ہے؟ اس جملے میں ذہین صفت ہے، جواب میں صفت لکھنا تھا۔ ندیم کتاب پڑھتا ہے، اس جملے میں لفظ کتاب کیا ہے؟ کتاب فاعل ہے، صفت ہے، مفعول ہے یا فعل ہے؟ ندیم کتاب پڑھتا ہے یعنی ندیم کام کر رہا ہے، یہ پڑھنے کا کام کر رہا ہے۔ ندیم اس میں کام کر رہا ہے مطلب ندیم اس میں فاعل ہے، ندیم اس میں فاعل ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اور یہ کون سا کام کر رہا ہے؟ یہ پڑھنے کا کام کر رہا ہے، تو پڑھتا اس میں ہوگا فعل یعنی کام، فعل کام کو کہتے ہیں۔ اور پڑھ کیا رہا ہے؟ یہ کتاب پڑھ رہا ہے، اور پڑھ کیا رہا ہے؟ کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب اس میں مفعول ہے، سو اس کے آنسر میں لکھنا تھا مفعول۔ دھوبی کپڑے دھوتا ہے، اس جملے میں لفظ دھوبی کیا ہے؟ دھوبی صفت ہے، دھوبی فاعل ہے، دھوبی مفعول ہے یا دھوبی ضمیر ہے؟ دھوبی کپڑے دھوتا ہے یعنی دھوبی کام کر رہا ہے، یہ دھونے کا کام کر رہا ہے، اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، سو اس جملے میں دھوبی ہوگا فاعل، اس کے آنسر میں لکھنا تھا فاعل۔ یہ عبارت پرانی ہے، اس جملے میں لفظ پرانی کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، یہ صفت ہے، یہ مفعول ہے یا یہ فعل ہے؟ یہ عبارت پرانی ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا، اس لیے اس میں نہ فاعل ہوگا، نہ مفعول ہوگا اور نہ فعل ہوگا۔ یہاں بچا صفت، سو لفظ پرانی صفت ہے، اس کے آنسر میں لکھنا تھا صفت۔ درج ذیل محاورات میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آفت کا پر کالا، آگ بگولا ہونا، پالا پڑنا۔
ان تین میں سے صرف دو کے جملے بنانے تھے، ان کا مطلب نہیں لکھنا تھا، میننگ نہیں لکھنا ہوتا ہے، صرف جملے بنانے ہوتے ہیں۔ کسی ایک جملے کی ترکیبی نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے۔ ترکیبی نحوی میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ۔ بشیر نادان ہے، حامد نے روٹی کھائی، ان دو میں سے صرف ایک کی ترکیبی نحوی کرنی ہے۔ بشیر نادان ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ، اور حامد نے روٹی کھائی، یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ۔ بشیر نادان ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کی ترکیبی نحوی کرتے وقت اس میں چار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں: ایک فعل ناقص، مبتدا، خبر اور متعلقہ خبر۔ اسی ترتیب سے ان چیزوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے۔ بشیر نادان ہے، اس میں فعل ناقص ہے اس میں فعل ناقص ہے، مبتدا اس میں بشیر ہے، بشیر اس میں مبتدا ہے۔ نادان اس میں خبر ہے، یعنی بشیر کی خبر دی گئی ہے کہ وہ نادان ہے، اس میں نادان ہوگا خبر۔ متعلقہ خبر اس جملے میں نہیں ہے۔ حامد نے روٹی کھائی، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کی ترکیبی نحوی کرتے وقت اس میں بھی چار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ پہلا ہے فعل، اور دوسرا فاعل اور مفعول، اور اس کے بعد متعلقہ فعل۔ اسی ترکیب سے اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے، آنسر شیٹ میں اسی طرح لکھنا ہوتا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ حامد نے روٹی کھائی، اس میں فعل ہے کھائی اس میں فعل ہے، کام ہے۔ اس کے بعد ہے فاعل یعنی کام کرنے والا۔ حامد روٹی کھا رہا ہے، حامد کام کر رہا ہے، اس میں حامد ہوگا فاعل۔ مفعول یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہو، یہاں پر روٹی کھائی جا رہی ہے تو روٹی مفعول ہوگی۔ متعلقہ فعل، نے اس میں متعلقہ فعل ہے۔ ترکیب نحوی کرنے کے بعد لکھنا ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ حصہ جی یعنی سیکشن سی، درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر نوٹ لکھیے۔ داستان، ڈرامہ، قصیدہ، غزل، ان چار میں سے صرف ایک پر نوٹ لکھنا تھا۔ درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے، اس کے 5 مارکس ہوتے ہیں۔ پہلا سیر چوتھے درویش کی، دوسرا حالی، تیسرا عبرت، ان 3 میں سے صرف ایک کا خلاصہ لکھنا تھا۔ درج ذیل اشعار میں سے صرف 3 اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے۔ 6 اشعار دیے گئے ہیں، 6 میں سے 3 کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اس کے 6 مارکس ہوتے ہیں۔ ایک اشعار کے 2 مارکس اور 3 اشعار کے 6 مارکس ہوتے ہیں۔ تشریح کرتے وقت شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے اور نظم کا نام بھی۔ صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ 2 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، ان کے 5 مارکس ہیں۔ ایک سوال 2.5 مارکس کا ہوتا ہے، دوسرا سوال بھی 2.5 مارکس کا ہوتا ہے۔ پہلا سوال، ملک صادق کون تھا اور شہزادہ کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ دوسرا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حجن کون کون سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی؟ تیسرا، پنڈت چندردر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ چوتھا، خوشامدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ 4 سوال دیے گئے ہیں، 4 میں سے 2 کرنے اور ان کے بھی 5 مارکس ہوتے ہیں۔ ایک سوال کے 2.5 مارکس ہوتے ہیں، دوسرے کے بھی 2.5 مارکس ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے؟ دوسرا سوال، مفلسی آدمی کو کس کس طرح سے ستاتی ہے؟ تیسرا سوال، شاعر کو ہر بات میں کلفت کیوں نظر آتی ہے؟ چوتھا سوال، وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ درج ذیل ادبا اور شعراء میں سے کسی ایک کے حالات زندگی کو تحریر کیجیے۔ میر امن، ڈپٹی نذیر احمد، آتش، شاد عظیم آبادی۔ حصہ دال یعنی سیکشن ڈی، اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیے جس میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں حصہ لینے کی نصیحت کی گئی ہو۔ اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھنا تھا۔ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلے اپنے بھائی کا ایڈریس لکھا جاتا ہے، پتہ لکھا جاتا ہے جہاں وہ رہتا ہو۔ یہاں پر پتہ لکھنا ہوتا ہے، ٹاپ رائٹ سائڈ میں پتہ اور اس کے نیچے تاریخ۔ اس کے بعد لکھنی ہوتی ہے باڈی سے پہلے لکھا جاتا ہے سینٹر میں میرے پیارے بھائی، تاریخ کے نیچے والی لائن میں سینٹر میں میرے پیارے بھائی۔ پھر جو پہلی لائن ہوتی ہے میرے پیارے بھائی کے بعد وہ یہاں سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے سینٹر سے اینڈ تک۔ پھر جو دوسری لائن لکھنی ہوتی ہے وہ پتہ اور تاریخ کے ڈائریکٹ نیچے سے شروع کرنی ہوتی ہے، یہاں سے اینڈ تک۔ پھر لاسٹ میں لکھتے ہیں آپ کا پیارا بھائی، پھر اپنا نام وہ یہاں پر لکھنا ہوتا ہے بائیں اور، نیچے بائیں اور میں لکھنا ہوتا ہے
आपका प्यारा भाई और अपना नाम। या मतलब और पार्ट, अपने स्कूल के सरबराह के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इजरा करने के लिए दरख्वास्त लिखिए। अपने स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इजरा करने के लिए दरख्वास्त लिखना था। दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या होता है? इसमें पहले लिखा जाता है बखदमत जनाब, पहली लाइन में लिखा जाता है बखदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब या हेडमास्टर साहिब। इसके बाद स्कूल का नाम और फिर स्कूल का एड्रेस, जैसे बखदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन। बखदमत से कंगन तक ये एक ही लाइन में पहुंचना चाहिए। इसके बाद लिखा जाता है जनाब आली। जनाब आली सेंटर में थोड़ा लिखा जाता है, सेंटर में या सेंटर से थोड़ा राइट में लिखा जाता है जनाब आली। इसके बाद जो पहली लाइन होती है, बॉडी की पहली लाइन जनाब आली के नीचे वाली लाइन से शुरू किया जाता है, यहाँ से एंड तक। इसके बाद जो दूसरी लाइन होती है वो सेम खत की तरह बखदमत से डायरेक्ट नीचे से शुरू होगा एंड तक। और फिर लास्ट में लिखा जाता है अर्ज़ नियाज़मंद, वो बाईं तरफ लिखना है अर्ज़ नियाज़मंद। इसके बाद अपना नाम और क्लास रोल नंबर। आखिरी सवाल, दिए गए उन्वानात में से किसी एक पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। इसके 8 मार्क्स होते हैं। पहला है खेलों की अहमियत, दूसरा है कोविड-19 की तबाहकारियाँ और तीसरा वक्त की पाबंदी। इन तीन में से सिर्फ एक पर मजमून लिखना होता है।